معراج شریف کی رات بالکل قریب ہے ہمارے، کل کی رات جو آ رہی ہے 27 رجب المرجب شریف کی، اسلامی مہینہ جو ہے رجب، اس کی 27 تاریخ کو جمہور جو تاریخ دان ہیں ان کے نزدیک اللہ پاک نے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج شریف کی سعادت عطا فرمائی تھی، اور اس معراج کی رات پھر اللہ پاک نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، وہ میں پیچھے جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک دو باتیں ابتدائی طور پر مزید یہ ذہن میں رکھیے، معراج کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں نا ذرا غور سے سنو، معراج کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ جو تذکرہ چل رہا ہے آج کل بڑی محبت سے ہو رہا ہے تذکرہ، معراج کا مطلب ہے ہمارے پیارے محبوب پیارے نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیداری کی حالت میں، جاگتی حالت، سوئے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں، جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، بنفس نفیس جسم سمیت، روح بھی اندر جسم بھی، سب بالکل جسم اور روح سمیت جاگنے کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں پار، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش الہی سے بھی آگے کا سفر کروا کے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا کروایا۔ پھر اللہ پاک نے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈائریکٹ بغیر کسی کے واسطے سے گفتگو بھی فرمائی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے واپس بنفس نفیس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس اور روح مبارک سب سمیت واپس مسجد حرام میں بھی پہنچا دیا، اور یہ سارے کا سارا سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مطابق کروا دیا تھا۔ یہ ہے معراج کا مفہوم، جو اس میں نے چند لفظ ایسے بولے ہیں جو لوگوں کے کافی سارے سوالوں کا جواب ہیں اور ہمارا ایک نظریہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ ایک سفر شروع ہوا ہے مسجد حرام، یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے خانہ کعبہ کی، یہ مسجد حرام شریف کے اندر ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا اور کافی سارے معاملات بیچ میں ہوتے گئے، تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسطین، جہاں مسجد اقصی ہے، وہاں پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جمع تھے، ان سارے نبیوں کی پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی ہے، وہاں 2 رکعتیں آپ نے ان کو ادا کروائی ہیں، اور یہاں سے پھر انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی تقریریں کی، جن میں 6 انبیاء علیہ السلام کے باقاعدہ بیان موجود ہیں، اور میں نے یوٹیوب پر وہ پورے انبیاء علیہ السلام کا خطاب وہ اپلوڈ بھی کیے ہوئے ہیں، معراج کی رات جو انہوں نے تقریریں کی تھیں۔ پھر یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کا بیان 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو اقصی تک کا سفر ہے، مسجد اقصی تک کا سفر، اس سارے کا بیان اللہ پاک نے اپنے اس فرمان کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے۔ پھر دوسرا سفر مسجد اقصی سے آگے شروع ہوا تھا، اور وہ تھا آسمان کی طرف، یہ ظاہری طور پر زمینی سفر ہے، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کا سفر ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اصل میں لفظ معراج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں اللہ پاک نے نور کی سیڑھی کا اہتمام فرمایا تھا، اور گول دائرے کے اندر ہر طرف اس سیڑھی کے فرشتوں نے اپنے نورانی پروں کے ساتھ اس سیڑھی کو ڈھانپ رکھا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے اندر اس سیڑھی پر جب چڑھتے ہیں تو آپ فوری طور پر پہلے آسمان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ اللہ پاک کی اپنی قدرت تھی۔ تو اس سفر کو یہ جو آگے جو ہے مسجد اقصی سے، اس سارے کا بیان سورہ نجم 27واں پارہ
اس کی جو پہلی پہلی آیات ہیں، پچھلے جمعہ میں نے اینڈ پر وہ آیات تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر وہ معراج والے جو آسمانی سفر، عرش کا سفر ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہوا ہے، اور وہاں جو قرب عطا ہوا ہے اس کا تذکرہ بھی وہاں سارا موجود ہے۔ اس میں آتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہ عبدہ یہاں بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں اس مقام پر بھی ہے سورہ نجم میں بھی فاوحی الی عبدہ، وہی عبد جس کو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، پھر اللہ پاک نے وہاں سے اپنی بارگاہ تک بلا کر اپنا دیدار بھی عطا کرایا، پھر ہم کلامی بھی عطا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہاں جو ہم نے باتیں کرنی تھی راز و نیاز کی، وہ میں نے وہاں ساری کی ساری کر لی، وہ وہاں ذکر ہے فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ اجمالی خاکہ ہے معراج شریف کا جو میں نے آپ کے سامنے لکھا، ڈیٹیل اکثر آپ بھائی پہلے سنتے رہتے ہیں، مزید کچھ باتیں ہم کل رات کو کریں گے انشاءاللہ، اور یہ تقریباً 11 حصوں کے اندر۔ آج کل ہمارا فجر کی نماز میں پارہ چل رہا ہے کون سا جی؟ پارہ نمبر کیڑا چل رہی ہے؟ ماشاء اللہ، میں ذرا پتہ تو کریے، مینوں بھول گیا ہوئے گا، انہوں نے یاد ہوئے گا جی۔ 21واں پارہ ہمارا نماز فجر میں چل رہا ہے۔ فجر کی نماز کے اندر بعد جماعت میں تلاوت کر رہا ہوں ترتیب سے، اور یہ ہم پہلے پارے سے شروع ہوئے تھے سورہ فاتحہ سے، ترتیب سے چل رہا ہے پارہ پہلا، اور اب الحمدللہ 21واں پارہ جاری ہے۔ جو فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں پھر اسی کا تھوڑا سا مختصر وقت میں درس بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ 15واں پارہ آیا تھا نا جی، اب تو 21ویں پچھلے سال کی یہ بات ہے، جب 15واں پارہ آیا تھا اور یہ والی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، تو تب میں نے یہ سارا معراج شریف کا شروع سے آخر تک بڑے بڑے واقعات، ہر چیز تو ہم نہیں سنا سکتے، نہ ہی اس میں بیان ہو سکتی ہے، وہ ساری تقریباً ڈیٹیل اس کے اندر بڑی بڑی چیز میں نے روزانہ کے دروس کے اندر ذکر کی تھی، جس کے تقریباً 10 حصے بنے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیو ساری کی ساری ویڈیوز وہ اپلوڈ بھی ہیں یوٹیوب پر، وہ سارا بیان اگر ہم ملا لیں تو تقریباً کوئی 5 گھنٹے پر مشتمل وہ سارا بیان بنتا ہے۔ تو وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر بھائی ساری ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور چل کر وہاں پر وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں، جو بڑی تشریح ہے اس کی 5 گھنٹے، اور کہاں ہمارے پاس 10 منٹ سارے، تو وہ ساری ڈیٹیل پھر یہاں سنا نہیں سکتے، لیکن اس میں جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا چند باتیں، وہ ہم نے عبرت کے طور پر لینی ہے۔ اس سارے سفر کے اندر ہماری خاطر جو چند چیزیں نمودار ہوئیں، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ہمیں پھر وہ ارشاد فرمائیں، ان پر میرے پیارے بھائیو ہم نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا کہ ایک مقام راستے میں ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے باندھا ہوا ہے پکڑ کر، اور ان ہی کے اس حصے سے، یہ جو پہلو کا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے فرشتے گوشت کاٹتے ہیں، زندہ بندے کے جسم سے گوشت کاٹ کے، تو اسی ہی بندے کو کہتے ہیں، جس کا گوشت کاٹا اسی ہی کو کہتے ہیں کہ اب اس کو کھا، وہ نہیں کھاتا تو فرشتے اس کو زبردستی کھلاتے ہیں کہ کھا اس کو، وہ پھر چیختا ہے چلاتا ہے، جب گوشت اس کے پہلو سے کاٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آہ و بکا اور رونا دھونا سارا پیارے محبوب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ اب تھوڑی سی اپنے اوپر واپس نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ ایک سوئی چبھ جائے نا جی تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کبھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ یہ دیوار میں کیل ٹھونک رہے ہوں تو وہ ہتھوڑی وغیرہ یا اینٹ تھوڑی سی پھسل کر سائڈ پر لگ جائے ادھر، تو جو حالت ہوتی بندے کی، اور زندہ بندے کے جسم سے بار بار گوشت کاٹا جائے اور اس سے کہا جائے کہ کھا اس کو، کسی کو برداشت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا سخت قسم کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والے۔
غیبت مشہور چیز ہے، غیبت آپ سارے بھائی جانتے ہیں، ایسی بات جو ایک بندے کے اندر ہے، نقص ہے، عیب ہے کسی بندے کے اندر، وہ والا عیب، وہ نقص، وہ کمزوری، وہ اس کے سامنے نہ سنانا، بلکہ اس سے ہٹ کر، چھپ کر، آپس میں کوئی دو تین بندے مل کر کہتے رہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اس کے سامنے جا کر نہیں کہتے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ہماری اما جان عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ایک خاتون حاضر ہوئی جو ظاہری طور پر قد کے اعتبار سے پست تھیں، چھوٹے قد کی، تو اما جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ حضور اس کا قد پست ہے، اتنا بڑا قد نہیں ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں، ایسی بات نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی حضور یہ تو واقعی ہے، سچ ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی بات غیبت کے اندر شمار ہوگی، اگر اس میں نہ ہوتی یہ چیز اور پھر اس کے بارے یہ کہی جاتی، پھر تو یہ بہتان ہونا تھا۔ بہتان ایک بندے میں ہے ہی نہیں اور اس کے بارے بولے جا رہے ہیں، وہ بہتان ہے۔ اور ایک چیز ہے اگلے بندے میں، نقص ہے، کمزوری ہے، عیب ہے یا کچھ بھی ہے، اور اس کو اس کے منہ پر نہ کہنا، اور یہ بھی فیل کرنا کہ اگر میں اس کے منہ پر کہوں گا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، وہ غصے ہوگا یا ناراض ہوگا یا اس کی دل آزاری ہو جائے گی، وہ اس کا دل دکھ جائے گا، اس لیے اس کے منہ پر نہیں کہتے اور کنڈو اولے باتیں کی جا رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور آج ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اس طرح کی باتیں اگر ہمارے معاشرے میں ہیں، ہمارے اندر ہیں، تو بچائیے اپنے آپ کو میرے پیارے بھائیوں۔ اس پر پورا ایک علیحدہ ٹاپک موجود ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، 11، 12، 26ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے غیبت کے متعلق بڑے تفصیلی احکام نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بندہ میں مزے لینے کے لیے بیٹھ جائے اور بعد میں اس کو توجہ ہی نہ ہو کہ میں یہ کتنی بڑی ایک اسلامی تعلیم کے خلاف اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ غیبت کرنے والے ہیں جن کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہی ہی کو کھلایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی بندے کو پسند ہے کہ اس کے پہلو کا گوشت کاٹا جائے؟ بول کے بتائیے، آواز سے بتائیے۔ نہیں۔ جب پسند نہیں کرتے تو پھر ہم کسی کی غیبت نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کا تذکرہ کرنے لگے تو اس کو وہیں پر روک دیں، اسے کہیں یار اس کے حق میں دعا کرو، اللہ پاک اس کو خیر دے دے۔ بہترین عمل ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ خواتین ہیں، عورتیں، جن کو یہاں سے باندھ کر، سینے سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل چیخو پکار کر رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی گئی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی تھیں۔ یہ میں نے بڑا جملہ بول دیا ہے، اس کو اینڈ تک آپ اپنے سوچ سے لے جائیے گا، بچے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی تھیں، اپنے ظاہری نمائش کو غیر مردوں کے سامنے شو کرنا اور پھر اس کے رزلٹ میں ساری حدود کراس کر جانا، یہ وہ خواتین ہیں جن کو قیامت کے دن الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی مثال یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، اس پر بھی گہرے پہرا دیجئے، گہری نظر کے ساتھ پہرا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ خاتون کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، میک اپ کرے، جو اس نے خوشبو لگانی اپنے شوہر کے لیے کرے، غیروں کے لیے نہیں۔ جب باہر نکلنا، کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے باہر نکلنے کی، مجبوری کے پیش نظر جانے کی اجازت تو ہوگی، لیکن بن سنور کر جانا باہر، اور خیالات کے اندر بھی یہ گھومتے رہنا کہ میں اگر نہ بن سنور کر گئی تو لوگ کیا کہیں گے، وہ فلاں کیا کہے گا، میں ایسی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ فطور ہے دماغ کے اندر، شیطان آیا ہوا ہے۔ اس لیے اس پر گہری نظر رکھیے تاکہ کوئی کسی قسم کی عزت وہ پامال نہ ہو اور اللہ پاک عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے اندر کافی ساری باتیں ہیں، لیکن
چونکہ ایک بڑا وبال ہے آج کل دنیا کے اندر آتا سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اور سوشل میڈیا پر خصوصاً نظر رکھیں، کوئی ہمارے گھر کی خاتون وہ سوشل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے۔ جو بدتمیزی سوشل میڈیا پر اس وقت پھیل چکی ہوئی ہے مختلف ایپ کے ذریعے، مکمل طور پر نگاہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور چیز جو آپ نے معراج کی رات دیکھی، اور اس کو میں اینڈ پر لازمی ذکر کروں گا، ہر بھائی اس پر توجہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا سر ایک بڑی چٹان پر رکھ کے اوپر سے ایک بڑا بھاری بھرکم پتھر، بڑی چٹان لے کر ان کے سر پر ماری جاتی ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا تصور کرنے کے لیے اس طرح سے لے لیجئے کہ جیسے ایک چھوٹا سا لیمن ہو، نیبو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لیمن رکھا جائے نیچے ایک بڑے پتھر پر، اور اوپر سے بڑا سا پتھر اس لیمن کے اوپر مارا جائے، تو کیا اس نیبو کے اندر کچھ چیز باقی رہ جائے گی؟ کھیرا نیچے رکھ لیں، کھیرے کے اوپر بڑا بھاری پتھر مارا جائے، کیا پلے بچے گا کھیرے کے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو نیچے رکھ کر، یہ سر نیچے رکھ کر اس پر باری باری پتھر مار کے ان کو کچل دیا جاتا ہے۔ وہ جب پتھر مارتے ہیں تو پتھر جب رڑ کے آگے جاتا ہے، فرشتہ جا کے پتھر کو واپس اٹھا کر لاتا ہے، تب تک سر دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ وہ جو ہی سر جڑتا ہے تو فوری طور پر فرشتہ پھر پتھر مار کے اس کے سر کو پھر پھوڑ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہے۔ مسلسل یہ کام اس کے ساتھ جاری ہے۔ اینج اپنے ایک سر دا وال پٹ کے ویکھو، ایک وال اینج کر کے پکڑنا، کاٹنا نہیں، صرف ایسے کر کے اکھاڑنا ہے، ایسے کھینچ کے اکھاڑو، اور پھر محسوس کرو کہ درد ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ گل کرنا آسان ہے، اپنی ذات پر تجربہ کے طور پر آنا انتہائی مشکل ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اس طرح کے تجربے سے محفوظ رکھے۔ یہ تجربہ نہیں ہونا چاہیے ہماری ذات کے ساتھ۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا سخت معاملہ عذاب کا ہو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے بڑے دھیمے لفظ میں یہ جملہ بولا ہے، بے نمازی ہیں یہ۔ کوئی ایسے لوگ ہیں جو صرف جمعے کے جمعے نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی بیچ کے دنوں کی نمازیں گئی۔ کچھ ایسے ہیں جو دن میں صرف ایک پڑھ لیتے ہیں، فجر کی پڑھ لیتے ہیں، یا رات کو مغرب یا عشاء کی ایک پڑھ لیتے ہیں، باقی گئی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سال کے بعد رمضان کے پہلے ایک ہفتے کی پڑھتے ہیں صرف، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف عیدوں کی نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی نہیں پڑھتے۔ یہ بڑے طرح کے معاشرے کے اندر لوگ پھر رہے ہیں، اور اوپر سے کلمہ شریف بھی پڑھنے والے ہیں، مسلمان بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں مسلمان ہونے کا۔ یہ ان کے ساتھ حشر ہو رہا تھا جو بے نمازی ہیں، کہ ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، ہر وہ فرد جو بالغ ہے اور اسلام کے حکام اس پر لاگو ہیں، نماز اس پر فرض ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ کسی کو نماز معاف نہیں ہے سوائے اس خاتون کے جو مخصوص ایام کے اندر ہو، اس کو نماز بالکل معاف ہے، روزہ پھر بھی معاف نہیں ہے، اور سوائے اس بندے کے جو عقل والا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے، شعور والا ہے۔ جب تک بندہ چھوٹا ہے بالکل بچہ، نماز فرض نہیں، اور اگر عمر میں کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ وہ بندہ بالکل عقل کھو بیٹھا، جس کو ہم پاگل بولتے ہیں، پاگل ہو جائے آدمی، تو اس پر نماز فرض، مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ ورنہ جب بندہ شعور والا ہے، سمجھ والا ہے، تو نماز فرض ہے۔ نماز سردی میں گرمی میں کسی صورت معاف نہیں ہے۔ صرف اتنا ہو سکتا ہے اگر کسی دن سوئے رہ گئے اور نماز قضا ہو گئی تو فوری جب بندہ اٹھے تو اس کی قضا کو مکمل کر کے پڑھ لے، بس اتنی سی گنجائش ہے، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، سوئے رہ گئے، وقت گزر گیا پتہ نہیں چلا، اور یہ بھی کبھی کبھار کوئی ایک دن ایسا ہو جائے، روٹین میں نہیں، روزانہ نہیں کہ ستے ہوئے ہیں چلو خیر ہے موجیں لگی رہیں گی ہماری۔ تو یہ وہ ان لوگوں کا حشر تھا میرے پیارے بھائیوں جو بے نمازی ہیں۔ اب ذرا اپنے گھروں میں دیکھیں، کس کس کا بھائی نماز پڑھتا ہے، کس کس کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، کس کس کے گھر کی خواتین نماز پڑھتی ہیں، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے سارے گھر کے افراد اس عذاب سے محفوظ ہیں۔ میں رات کو جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے اس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج اگر تھوڑی سی درد ہو جائے نا جی، پیٹ میں، سر میں، ہمارے گھر کے کسی فرد کو، تو بے چین ہو جاتے ہیں، فوری ڈاکٹروں سے رابطہ، درد ہے، تکلیف ہے، دوائیں لاؤ جناب، فوری طور پر اہتمام ہوگا۔ اور سالوں سال سے بے نمازی ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کسی کے سر میں جوں نہیں ریگ رہے،
جوں نہیں تک نہیں رینگ رہی، خیال ہی نہیں آ رہا. جوں رینگنے مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی سی خارش ہو جائے کہ مجھے کوئی چیز اندر ستا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے. بے نمازی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے سالوں سال سے، جوں تک نہیں رینگ رہی، مطلب خیال بھی نہیں آ رہا کہ یار یہ اتنی بڑی اسلام کی خلاف ورزی ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہے. اور ادھر چاہے ٹی وی چلتے رہیں، چاہے پروگرام چلتے رہیں، چاہے ڈانس ہوتے رہیں گھروں کے اندر، فلمیں چلیں، وہ سارا کچھ چلاتے رہیں گے، باقاعدہ اہتمام کر کے دیں گے. نماز جا رہی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، سارا دن لا کر کما کر ان کو کھلاتے ہیں، کھاؤ پیو موجیں کرو جناب، تمہیں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن نماز کے ٹائم کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایسی سوچ جن لوگوں کی ہے ان کو اس سوچ سے نکلنا چاہیے. آج وقت بیت رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. یہ سارے واقعات نماز کے متعلق اور دیگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے تھے. یہ آپ کی میری بتائی ہوئی بات نہیں ہے. پھر ایک بات آپ نے جو دیکھی معراج کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ملاحظہ فرمایا؟ کبھی آپ نے وہ گھڑا دیکھا ہوگا یا بڑی چاٹی جو لسی والی چاٹی ہوتی ہے، یہ باہر بڑے بڑی چاٹیاں بڑی ہوتی جن میں لسی ہوتی، اگر اس چاٹی جتنا ایک بندے کا پیٹ ہو جائے، پیٹ چاٹی جتنا ہو جائے، عذاب ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ اور یہ چاٹی ایک روایت ہے. اور دوسری روایت، آپ یہ جس کمرے میں بیٹھتا ہوں ساتھ والا کمرہ، یہ کمرہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ لیں، یا یہاں سے پلر سے لے کر یہ آدھا حصہ مسجد کا یہ والا سارا حصہ لگا لیجیے، اتنا بڑا، یہ 10-14 فٹ لمبا اور 10-14 فٹ چوڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے کمروں جیسے بن چکے ہوئے ہیں، اور ان کمروں کے اندر، ان پیٹوں کے اندر سانپ اور دیگر اس طرح کی موذی چیزیں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور وہ بار بار اندر سے ڈس رہی ہیں، ڈنگ مار رہی ہیں، اور بندہ ہائے وائے چیخو پکار کے اندر مبتلا ہے. مسلسل اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی سکون نہیں ملنے دیا جا رہا. اللہ تعالیٰ کی پناہ، سارے کہیے نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ سود خور ہیں، سود خور، سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے، سودی قرض دینے والے، سودی معاملات کرنے والے، سود والے معاملات کرنے والے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر سود بھرا تھا، سودی مار اندر لے کر گئے، وہ سارے کا سارا سانپ، اور بڑے بڑے سانپ اژدہا قسم کے سانپ بنا کر ان کے پیٹوں کے اندر چھوڑ دیا گیا، اور آج وہ سارے کا سارا سانپ، وہ سودی مال ان کو مسلسل ڈستا رہے گا. یہ سودی کاروبار کرنے والے جو آقا پاک نے معراج کی رات دیکھی. اور سود کے بارے آپ سارے بھائی جانتے ہیں کہ وہ اعلان جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف. اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جو سود کھاتا ہے، میں خود رب رحمان اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا. اور ایک روایت کے اندر سود کے متعلق فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر اپنی محرم کے ساتھ، ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو سودی معاملہ، سودی کاروبار، سودی لین دین، یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہوگا. اور ایک روایت میں 70 کا ذکر بھی آتا ہے کہ 70 مرتبہ، اتنا سخت گناہ ہے سود لینے دینے اور کھانے پینے کا. ڈیٹیل جانیے، میرے پاس تقریباً کوئی 21 مقام لکھے ہوئے ہیں. یہ پچھلے دنوں میرا ایک جگہ پر لیکچر تھا، وہاں پر میں نے وہ ذکر کیے تھے کہ سود کہاں کہاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا کر عام سے عام بندے کو کوشش کی جا رہی ہے سود کے اندر پھنسانے کی. سود سے بچیے میرے پیارے بھائیوں. سیونگ اکاؤنٹ جو بینکوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں سارے سود ہیں. انشورنس، اسٹیٹ لائف، یہ بیمہ پالیسی، یہ سارے کے سارے سود کے اندر آتے ہیں. آج کل بڑی ایپیں چل گئی ہیں، وقت لون ایک چلا ہوا ہے، وقت فوری طور پر ایپ چلی ہوئی ہے، ایک ایزی لون چلا ہوا ہے، اور دیگر مختلف قسم ایپیں ہیں. یہ سارے سودی کاروبار، سود پر قرض لینے دینے کے معاملات. بینکوں سے جو سود قرض لیا جاتا ہے وہ سارا سود پر مشتمل ہوتا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. سود سے بچائیے اپنے آپ کو. جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگیں، آپ جہاں کہیں بھی رہنے والے ہیں، اپنے قریبی کسی بھی جید عالم دین سے، جید مفتی اعظم سے، مفتی صاحب سے چل کر وہ ضرور ڈسکس کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں، مجھے ذرا بتا دیجئے کوئی اسلامی معاملات کے حوالے سے میں کہیں پھسل نہ جاؤں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا معراج کی رات وہ سود کھانے والوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں،
اور سارے پیٹوں کے اندر اژدہا چھوڑ دیے گئے ہیں جو مسلسل ان کو ڈس رہے ہیں۔ یہ 5-6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی میرے پیارے بھائیوں، معراج کی کافی ساری باتیں 12-13 ہیں وقت کی مناسبت سے۔ ایک، غیبت سے بچیے۔ دوسرے نمبر پر خواتین کو بے پردہ نہ ہونے دیجیے۔ تیسرے نمبر پر بے نمازی ہونے سے اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو بچائیے۔ اور چوتھے نمبر پر سود کا جو معاملہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم جب ان چیزوں کو اپنائیں گے، بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو اللہ پاک ہماری زندگی میں بھی، ہمارے معاشرہ کے اندر بھی خوبصورتی اور بلائی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔